الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 29واں پارہ سورہ مرسلات۔ سورہ مرسلات یہ مکی صورت ہے۔ اس کے 2 رکوع اور 50 آیات ہے۔ مرسلات مرسلتن کی جمع ہے۔ مرسل کہتے ہیں بھیجا ہوا یا چھوڑا ہوا۔ مرسلتن چھوڑی ہوئی چیز، چھوڑ دی جانے والی، اور مرسلات چھوڑ دی جانے والیاں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے چند قسمیں کھائی ہیں اور اس چیز کا نام نہیں لیا، بلکہ صفات کے ساتھ اللہ نے وہ قسمیں کھائی ہیں، اور اس کے بعد اس چیز کا وعدہ کیا کہ جس کے واقع ہونے میں یقینی بات ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی۔ اس سورہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا کی غار میں تھے، میں بھی ساتھ تھا، تو میں یہ سورت آپ سے سیکھ رہا تھا، یعنی آپ تلاوت کر رہے تھے، تو اچانک ایک سانپ آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مار دو، تو میں مارنے لگا، وہ غائب ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو ایک دوسرے کے شر سے بچا لیا۔ اور یہ سورہ وہ سورت ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورہ کی تلاوت کر رہے تھے، تو ام الفضل ان کی ماں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتی ہیں کہ اے بیٹا، تمہارے یہ سورت پڑھنے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ وہ بات کیا ہے کہ یہ وہ سورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری دفعہ سنی تھی، یعنی یہ وہ چیز ہے، یہ وہ سورت ہے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری دفعہ سنی تھی۔ تو سورہ مرسلات، والمرسلات عرفا، اور قسم ہے بھیجی جانے والیوں کی، عرفا دھیرے دھیرے یا آہستہ آہستہ، والمرسلات عرفا قسم ہے بھیجی جانے والیوں کی جو آہستہ آہستہ آتی ہیں، فالعاصفات، اور قسم ہے تندو تیز آنے والیوں کی، اسفا طوفان بن کر، والناشرات، اور قسم ہے پھیل جانے والیوں کی، نشرہ پھیلانا، فالفارقات، قسم ہے پھاڑ دینے والی کی، فرقہ جدا جدا کرنا، فالفارقات فرقہ، قسم ہے پھاڑ کر جدا جدا کر دینے والیوں کی، فالملقیات فالملقیات، قسم ہے ڈال دینے والیوں کی، ذکر کو، عذراً عذر کے لیے، او یا نذرا ڈرانے کے لیے، عذراً او نذرا عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے، انما بے شک، توعدون جس کا تم وعدہ دیے گئے، لواقع وہ ضرور واقع ہونے والی ہے، انما توعدون لواقع بے شک جس کا تم وعدہ دیے گئے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صفات کے ساتھ قسمیں کھائی ہیں، تو ایک تو اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ وہ ہوائیں مرسلات،
جو آہستہ آہستہ چلنے والی ہیں، اور پھر آصفات وہ ہوائیں جو طوفان بن کر آتی ہیں، تند و تیز چلنے والی ہیں، والناشرات اور بادلوں کو پھیلانے والیاں ہیں، فالفارقات اور پھر اس کو پھاڑ کر جدا جدا کرنے والی ہوائیں کہ ان کو برساتی ہیں، بادلوں کو لے جاتی ہیں، کہیں برس جاتے ہیں، کہیں قطرہ بھی نہیں گرتا، فالملقیات ذکرا اور پھر ڈال دینے والی اللہ کے ذکر کو دلوں میں، اور دوسرا اس سے فرشتے بھی مراد لیے گئے کہ وہ فرشتے جو آہستہ آہستہ آنے والے اور تند و تیز اکٹھے آنے والے اور زمین پہ پھیل جانے والے، فالفارقات حق و باطل کے درمیان وہی لے کر آنے والے، اور ذکر کو دلوں میں ڈال دینے والے۔ اور اس سے مراد قرآن بھی ہے کہ قرآن کی وحی آہستہ آہستہ اور تیز آنے والی، اور قرآن کی وحی کا پھیل جانا اور حق و باطل میں فرق کرنا اور دلوں میں ڈال دیا جانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا۔ تو اگلی آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ راجع بات اس سے یہی ہے کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں کہ والمرسلات عرفا، کہ وہ ہوائیں جو آہستہ آہستہ آتی ہیں، یعنی ہوا کا آہستہ آہستہ دھیما دھیما دھیرے دھیرے چلنا، یہ بھی اللہ کی یاد دلاتا ہے کہ جب ہوا بالکل بند ہے تو پھر ہوا تھوڑی تھوڑی دھیرے دھیرے چلنے لگ جائے تو اس سے طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اللہ کی یاد آتی ہے۔ فالآصفات اصفا، اور جب یہی ہوا تیز ہوتی ہے، طوفان بن جاتی ہے، تو پھر بھی اللہ کی یاد آتی ہے کہ جب طوفان آئے، تند و تیز ہوا آئے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ کی بخشش، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ تو یہ تند و تیز آنا، طوفان بن کر آنا، یہ بھی اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ والناشرات نشرا، اور انہی ہواؤں کے ذریعے بادلوں کا پھیلایا جانا، نشر کرنا، پھیل جانا، ادھر ادھر جانا، یہ بھی اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ کون ہے کہ جو ان بادلوں کو پھیرتا ہے، ادھر ادھر لے جاتا ہے؟ فالفارقات فرقا، اور پھر ان بادلوں کو پھاڑ کر جدا جدا کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کچھ بادل ادھر جا رہے ہیں، کچھ ادھر جا رہے ہیں، کچھ دائیں طرف کچھ بائیں طرف، یعنی ہر سمت کو جانے والے، پھر وہی بادل برسنے والے کہیں پہ برس جاتے ہیں، کسی زمین پہ مہربان ہو جاتے ہیں، کہیں پر ویسے ہی گزر جاتے ہیں۔ فالملقیات ذکرا، اور یہ اللہ کے ذکر کو ڈالنے والی ہیں، یعنی یہ ہوائیں یہ اللہ کے ذکر کو ڈالنے والی ہیں سے مراد یعنی اللہ کی یاد دلانے والی ہیں۔ وحی کی طرح ہوائیں بھی وحی کا کام کرتی ہیں، یعنی یہ بھی اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ جب آہستہ چلیں پھر بھی طوفان بن کر آئیں، بادلوں کو پھاڑ دیں، بادلوں کو لے جائیں، منتشر کر جائیں، بادلوں کو برسائیں، تو ان سب چیزوں میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد کو دلاتی ہیں، اللہ کے ذکر کو دلوں میں پیدا کر دینے والی ہیں۔ عذراً او نذرا، عذر کے لیے یا نذر کے لیے، یعنی عذر کہتے ہیں کہ بہانے سے یا الزام کو اپنے سے دور کرنا، کسی الزام کو اپنے سے دور کرنا، تو یہ اللہ سے اس کوتاہی کو جو ہم نے کی ہے اس کو، اس عذر کو یاد دلانے والی ہیں، اور نذراً ڈرانے والیاں ہیں کہ یہی ہوا جو قوم عاد پر اللہ کی طرف سے عذاب بن کر آئی تھی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، سورہ حاقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا چلی تو وہ ان پر عذاب بن کے آئی۔ یعنی وہ ذات اس بات پہ قادر ہے کہ انہی ہواؤں کو تمہاری طبیعت کے خوش ہونے کے لیے بنا دے، یہ آہستہ آہستہ چلے تو تم خوش ہو جاؤ۔ باد صبا، صبح کی ہوا کا چلنا آہستہ آہستہ، تو یہ تمہارے لیے خوشی ہے، اور یہی ہوا جب تیز ہو جائے، طوفان بن جائے تو تم پر عذاب بن سکتی ہے۔ تو یہ کرنے والا کون ہے؟ تو یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہی ذکر، یہی یاد دلانے والی یہ ہوائیں ہیں، یعنی عذر کے لیے بھی ہیں اور نذر کے لیے بھی ہیں، ڈرانے والی بھی ہیں۔ اور یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد
آگے ہے جواب قسم، انما توعدون لواقع، بے شک وہ واقع ہو جائے گی، یعنی وہ بات یقینی ہے، حقیقت پر مبنی ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے قیامت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔